کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیے بات یہ اس کو ذرا بڑے تناظر میں لیں. امریکہ کا دباؤ اور بھارت کا دباؤ اور مودی اور امریکہ کا جو ہنی مون ہے میں نے کل ذکر کیا تھا, وہ چین کے وزیر خارجہ یہاں آئے ہوئے ہیں ثالثی کے مشن پہ. جی آرمی چیف نے کوئی نئی بات نہیں کی. یہ ہمارا ایک نیریٹو بن گیا ہوا ہے کہ جی را اور جناب وہ افغان انٹیلیجنس اور حکومت یہاں دہشت گردی کرا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاکستان میں تو بالکل پوتر اور شریف لوگ رہتے ہیں, یہ باہر سے آتے ہیں آ کے کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں. جی ہاں, ادھارا ہمیں اپنے منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرنی چاہیے ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہاں دہشت گردوں کی ہم آج گئیں نہیں ہیں. حقانی نیٹ ورک کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہے. جب تک ہم یہ وکٹم ہوڈ کا جو ہے نا کہ ہم بہت بڑے مظلوم ہیں, خالی اس سے کام لیتے رہیں گے تو یہ معاملہ جو ہے یہ سلجھے گا نہیں. آرمی چیف جو ہیں معذرت کے ساتھ انہیں بھی اپنے جو پیراڈائمز ہیں یہ بہتر کر کے یہ کہنا کہ جی اب افغانستان کو ڈو مور کرنا ہے, ہمیں پاکستان کو پاکستان کی خاطر ڈو مور کرنا ہے. آپ نے ذکر کیا وہ اچکزئی صاحب کا. جی جی بالکل, وہ بڑی مجید اچکزئی صاحب یہ جو اچکزئی فیملی ہے, کیا نام ہے جی محمود خان اچکزئی, مین اچکزئی ہیں محمود خان اچکزئی. جی یہ 5 ان کے برادر ان لا, ان کے بھائی یہ سب چھائے ہوئے ہیں محمود. اور یہ کہتے تو اپنے آپ کو ہیں کہ بڑے روشن خیال ہیں, یہ ڈیورنٹ لائن کے بھی خلاف ہیں, پرو انڈیا بھی ہیں, لیکن ان کے اندر جو سردار ہے اتنا بڑا گھسا ہوا ہے کہ وہ اپنی گاڑی میں بریکیں نہیں رکھی ہوئی انہوں نے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ گاڑی کو بریک لگانا جو ہے یہ ایک سردار کی توہین ہے, تو کچل دو ایک کام پولیس والے کو. اس کے بعد وہ جس انداز سے متکبر انداز سے وہ شخص میڈیا کے ساتھ بات کی, اس کو پتہ ہے کہ موجودہ جو نظام ہے اس کے اندر خاص طور پر جو بلوچستان میں ہے اس کا کو بال بیکا بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ جو بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں ان کے ماضی میں بھی اسی قسم کے واقعات بھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہوگا. اظہار صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے دونوں پوائنٹس پر؟ میں اس پوائنٹ پر پہلے اچکزئی صاحب والے پوائنٹ پر میں بات کروں گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو ابھی اس واقعے کا علم نہیں ہوا, ادروائز انہوں نے یہ کہنا تھا کہ یہ پختونوں کے خلاف سازش ہے جو مجید اچکزئی صاحب کو پکڑا گیا ہے اور انہوں نے اس کے ڈانڈے افغانستان سے ملانے تھے. ان کا ماضی میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پختون صوبہ ہے اس میں اٹک اور میاں والی بھی شامل ہوگا. وہ اگر مناسب سمجھیں تو چونکہ قصور میں کافی پٹھان فیملیز رہتی ہیں اور سیالکوٹ میں, تو پختون صوبے کو وہ وہاں تک لے جا سکتے ہیں. یہ دیکھیں بلوچستان میں بدترین سرداری نظام ہے. ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا ہمارے پولیس کے جو ریٹائرڈ آئی جی ہیں ذوالفقار چیمہ, ان کی میں ایک ڈائری یا کالم پڑھ رہا تھا کہ بلوچستان سردار جو ہے وہ اب بھی سکول اور کالج جو ہیں وہ ان کے غلوں کے گودام بنے ہوئے ہیں اور وہ نئی بندوق کا افتتاح کرتے ہیں چھت پر جا کر, تو گلی میں جو بھی جا رہا ہوتا ہے وہ اس کا سر اڑا دیتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ ہم پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. اور واقعی انہوں نے صحیح بات کی ہے, میں نے بھی ٹی وی پر دیکھا ہے جس تکبر کے ساتھ اور جتنی رونت کے ساتھ وہ چل رہا ہے شخص, اور وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح وہ کسی جلوس کے ساتھ کوئی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آ رہا ہے. ٹائم کم ہے چونکہ اب جو آپ نے افغانستان کی بات کی ہے کہ جو ہم افغانستان کو ڈو مور کہتے ہیں, تو اب چائنا جو اس کے اندر شامل ہوا ہے, ایک نیا فیکٹر, چین کا وزیر خارجہ آیا ہے, تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ پاکستان کو یہی بات کہے گا جس کی طرف ابھی توجہ دلائی ہے نظامی صاحب نے, کہ آپ اپنا گھر بھی تو ٹھیک کریں نا. افغانستان کی جو شکایات ہیں وہ چین تک جائیں گی, پاکستان کی جو شکایات ہیں وہ بھی سنے گا ان کا وزیر خارجہ. تو ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ہمارے ہاں نرسریاں ہیں, جو ہمارے ہاں آماج گاہیں ہیں, جو ہمارے ہاں پناہ گاہیں ہیں, ان کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے. جی گھمن صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی وہ اچکزئی صاحب کا جس طرح نظامی صاحب نے کہا, محمود اچکزئی صاحب خود ہیں, ان کے بھائی احمد ہاں اچکزئی وہ گورنر ہیں, ایک بھائی حامد ہاں وزیر ہیں, برادر نسبتی یہ مجید خان صاحب جنہوں نے یہ ایکسیڈنٹ کیا ہے, ان کے بعد ان کی سالی ایم پی اے ہیں, بیٹا ایک مشیر ہے, بابی کا بھائی بھی ایک ایم پی ہے, اہلیہ کے بھتیجے کو رجسٹرار ہیں وہاں پہ, اس کے بعد ان کے کزن وہاں پہ ایم ڈی بلوچستان یہ کے ہیں, اس کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر گورنر اس بھتیجا ہیں, دوسرے بھتیجے, پوری ایک لمبی لسٹ ہے. تو وہ اظہار صاحب نے جس طرح کہا نا کہ وہ انہوں نے کہا کہ وہ پختونوں کے خلاف, تو میرے خیال میں ان کا ایک بیان اور بھی ان کا بڑا ٹپیکل بیان ہے کہ یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ یہ بھی نہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری فیملی کے خلاف. گھمن صاحب ایسے ہی مجھے ایک فکرہ کہنا چاہوں گا میں کہ پختونستان تو بن چکا ہوا ہے. جی
पाकिस्तान तो बन चुका हुआ है अचक ज़ई की फैमिली के सूरत में। जी 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 घुमर साहब। जी हाँ, ये अचकज़ईस्तान बन गया है। अच्छा जी, दहशतगर्दी के हवाले से सुनहरा देखें, वो जो नेशनल एक्शन प्लान बना था ना, उसमें 3-4 मोटी मोटी चीजें थी जिस पे काम होना था, नहीं हो सका। उसमें JID एक जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट बनना था, नहीं बना। उसमें मदरसा रिफॉर्म्स होनी थी, नहीं हुई। उसमें ये जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इनको रोका जाना था, इनको दोबारा री इमरजेंस को रोकना था, वो नहीं हुआ। उसमें सबसे बड़ी बात जो फाटा रिफॉर्म्स वो जो होनी थी, उसमें भी ये मोहतरम अचकज़ई साहब सबसे बड़ी रुकावट हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब, वो नहीं हुई। वो एक बयानिया बनना था, नहीं हुआ। उसके लिए हमें सबको मिलकर बैठना पड़ेगा, हमारी अस्करी क़यादत को, हमारी सिविलियन क़यादत को, क्योंकि जब ये इस मुल्क के अंदर इस तरह इस लेवल की दहशतगर्दी हो जाएगी तो फिर ये सियासतदान सियासत कैसे करेंगे? तो जब तक इस सियासत अगर करनी है तो इस मुल्क को कायम दायम रखना है, हमें इसकी स्टेबिलिटी, इसको स्टेबल करके रखना है। सियासत तो चलती रहेगी, तो बड़े अहम इश्यूज हैं, उसके लिए मिल बैठ के हमें ये सारे काम करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। निज़ामी साहब आप भी शार्प कमेंट कर दीजिए, दुआ कर सकते हैं, और साथ साथ में हम इन लोगों की तवज्जो हम चाहेंगे कि इस तरह मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, जी जी, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये बयानिया बदलने की ज़रूरत है, लेकिन बयानिया बदला भी है। बयानिया इस तरह बदला है कि एक ज़माने में चौधरी निसार अली ख़ान ने कहा था कि हकीमुल्लाह मशहूद शहीद नहीं मारा गया, बल्कि आज मुज़ाकरात जो उनसे वो शहीद हो गए। आज कम से कम ये है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इन दहशत गर्दों, चाहे वो TTP हो या कोई हो, रतबुल लसा हैं, आज उनके जो सिंपथाइजर्स हैं मीडिया में अदरवाइज, वो भी ज़रा मोहतात होकर बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों एनालिस्ट का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम निज़ामी साहब, जो उनके सिंपथाइजर्स हैं उनको 30-30 करोड़ रुपया भी दिया जा रहा है।